يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، لگاتار 6 ہفتوں سے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ احادیث صحیحہ کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے. ہماری گفتگو سجدے تک پہنچی تھی کہ انسان کو کس طریقے سے سجدہ کرنا چاہیے، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ سجدے میں جانے کے لیے سب سے پہلے انسان اپنے پہلے دونوں ہاتھوں کو رکھے، پھر دونوں گھٹنوں کو رکھے اور اپنے دونوں پاؤں کے پنجوں کو کھڑا کر لے اور دونوں پاؤں کی ایڑیاں اس کی ملی ہونی چاہیے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھے کے پاس یا چہرے کے پاس رکھے اور اپنی ناک اور پیشانی کو بھی زمین پر ٹکا کر کے رکھے اور اپنے ہاتھوں کو اپنی پیٹ سے، ران سے، بغل اور بازو سے دور کر کے رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو پیٹ سے اتنا دور رکھتے تھے کہ بکری کا بچہ درمیان میں سے گزر سکتا تھا. بہت سارے لوگ اپنے ہاتھ کو پیٹ سے ملا کر کے رکھ لیتے ہیں یا ران سے ملا کر رکھ لیتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. خاص طور سے ہمارے یہاں کی خواتین اسی طریقے سے لپٹ کر کے اور چمٹ کر کے سجدہ کرتی ہیں. ان کا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، البتہ وہ آیتیں جو دعاؤں پر مشتمل ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر جو دعاؤں پر مشتمل ہے. انسان ان آیتوں کو بطور دعا سجدے اور رکوع کے اندر پڑھ سکتا ہے. سجدہ آپ نے کر لیا. سجدہ کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے تھے اور داہنے پاؤں کو کھڑا رکھتے، انگلیاں آپ کی قبلہ رخ ہوتی اور بائیں پاؤں کے پنجوں کو زمین پر پھیلا کر کے اس پر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. یعنی جب آپ سجدے سے اٹھاتے تو آپ کے بیٹھنے کا طریقہ افتراش ہوتا تھا. افتراش کا مطلب یہ ہے کہ بائیں پاؤں کو زمین پر آپ بچھا دیں، داہنے پاؤں کو کھڑا کر لیں اور بائیں پاؤں کے اوپر آپ بیٹھ جائیں. اس کو افتراش کہا جاتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بھی اسی بات کا حکم دیا جو جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے ان سے فرمایا اذا سجدت فمکن لسجودک، جب تم سجدہ کرو تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو اور اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو زمین پر ٹکا کر کے سجدہ کرو. فاذا رفعت، اور جب تم سر اٹھاؤ، فاقعد علی فخذک الیسریٰ، اپنے بائیں کولہے پر، بائیں ران پر بیٹھ جاؤ. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. ایسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من سنت الصلاۃ، یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے، نماز کے طریقے میں سے ہے، ان تنصب القدم الیمنی، کہ تم اپنے دائیں پاؤں کو، پنجوں کو کھڑا کر لو، وہ استقبالہ باصابعہ القبلہ، اور اپنے داہنے پاؤں کے جو پنجے ہوں ان انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھو. بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے آپ، پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف نہیں ہوتی ہیں. سنت یہ ہے کہ آپ کی پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں. والجلوس علی الیسریٰ، اور بائیں پاؤں پر آپ بیٹھ جائیں، یعنی بائیں پاؤں کو زمین میں بچھا کر کے اس پر بیٹھ جائیں. یہ نسائی کی روایت ہے. کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایقاع بھی کرتے تھے، اور ایقاع کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں پاؤں کے پنجوں کو کھڑا کر لیتے اور اس پر بیٹھ جاتے تھے. یہ بھی آپ سے ثابت شدہ ہے. کبھی کبھی آپ ایسا کرتے تھے. اور یہ دو سجدوں کے درمیان بہت سارے لوگ تشہد کے اندر کرتے نہیں، تشہد میں آپ نہیں کرتے تھے ایسا. دو سجدوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دونوں پاؤں کے قدموں کو کھڑا کر لیتے، پنجوں کو، اور اس پر بیٹھ جاتے تھے.
اس کو ایقاع کہا جاتا ہے۔ ایقاع کی بہت ساری صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں میں سے صرف یہی ایک صورت جائز ہے۔ باقی اور جو صورتیں ہیں جیسے یہ کہ انسان اپنے دونوں پاؤں کو کھڑا کر لے اور اپنی سرین کو زمین پر رکھ کر کے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے زمین پر رکھ کر کے ٹیک لگا کر کے بیٹھے، اس طریقے سے بیٹھنے سے ہمارے نبی نے نماز میں منع فرمایا ہے۔ جس طریقے سے کتا وغیرہ شیر وغیرہ بیٹھتے ہیں اس طریقے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا، جانوروں کی مشابہت اختیار کرنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ اس لیے جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کرنے اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہیں بچھاتے ہیں، ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ جب کتا بیٹھتا ہے یا شیر بیٹھتا ہے تو اپنے ہاتھ کو زمین پر بچھا لیتا ہے۔ ہمیں اپنی ہاتھ کے کوہنی کو زمین سے اوپر رکھنا ہے، کیونکہ زمین پر رکھنے سے جانور کی مشابہت لازم آتی ہے، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ تو اس عمل کو افتراش کہا جاتا ہے۔ حضرت طاؤس ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ دونوں قدموں کے اوپر بیٹھنا یہ بھی نبی کی سنت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی کبھی کبھی ایسا انسان بھی کر سکتا ہے، اگرچہ آپ اکثر افتراش کیا کرتے تھے۔ ایسے ابو زبیر رضی اللہ عنہ، ابو زبیر فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، یہ رفع رأسه من السجدة الأولى، جب وہ اپنے سر کو پہلے سجدے سے اٹھاتے تھے، یقعد علی اطراف اصابعہ، اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، یعنی انگلیاں ان کی زمین پر ہوتی تھیں پاؤں کی، اور کھڑا کر لیتے تھے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے۔ ویقول انہ من السنہ، اور یہ کہتے تھے کہ یہ بھی نبی کی سنت ہے، یہ بھی نبی کا طریقہ ہے۔ ایسے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں اس کے تعلق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان بڑے اطمینان سے بیٹھتے تھے، دونوں ہاتھوں کے پنجوں کو رانوں پر یا گھٹنوں پر رکھتے تھے، اور ابو داؤد کی روایت ہے کان صلی اللہ علیہ وسلم یطمئن حتی یرجع کل عظم الی موضعہ، کہ آپ نماز میں سجدے کے بعد جب بیٹھتے تھے تو اطمینان کے ساتھ بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی تھی، بیٹھ جاتے تھے اطمینان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھتے تھے، بڑے سکون کے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح صلاتہ، جو نماز میں بھول گئے تھے یا جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے ان کو اس کا حکم بھی دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹھنا واجب اور ضروری ہے۔ کبھی کبھی آپ کا یہ بیٹھنا سجدے کے برابر ہوتا تھا، اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ لوگ سمجھتے کہ آپ بھول گئے ہیں، یعنی آپ کا جو ہے سجدے کے برابر بیٹھتے تھے، اور کبھی کبھی اتنی دیر کرتے تھے آپ بیٹھنے میں، بیٹھے رہتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ بھول گئے۔ اس سے پہلے بھی میں ایک بات بتا چکا ہوں کہ آپ کی نماز میں 4 چیزیں تقریباً برابر ہوتی تھیں۔ آپ کا رکوع کرنا، رکوع کے بعد قیام، سجدہ کرنا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ 4 چیزیں آپ کی کم و بیش برابر ہوا کرتی تھیں۔ تو دونوں سجدوں کے درمیان بھی آپ کافی دیر تک بیٹھے رہتے تھے۔ کبھی کبھی نمازی یا مقتدی یا صحابہ یہ محسوس کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں، حالانکہ بھولے نہیں ہوتے تھے، اس کے اندر بیٹھ کر کے آپ دعائیں کیا کرتے تھے۔ برا بن عازب فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجعل رکوعہ وقیامہ بعد الرکوع وسجودہ وجلستہ بین سجدتین قریبا من السواء، بخاری مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت، کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع کے بعد قیام کو، قوما اور سجدے کو، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو برابر کرتے تھے آپ، قریبا من السواء، تقریباً یہ 4 چیزیں آپ کی برابر ہوا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور آپ اس کے اندر یہ دعا پڑھتے تھے اللہم، اور بعض روایتوں کے اندر رب اغفر لی، رب کا آتا ہے اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور کبھی کبھی آپ صرف رب اغفر لی پڑھا کرتے تھے، رب اغفر لی رب اغفر لی، اسی کو دہراتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، یہ پڑھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں گناہ کریں گے تبھی مغفرت مانگیں گے، نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ آپ تو معصوم ہیں، آپ معصوم الخطا ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دعا کرتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ تو مغفرت کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے، اتنے سارے احسان ہیں، اتنا اللہ رب العالمین نے احسان ہمارے اوپر کر رکھا ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنے گناہوں کی مغفرت یا اللہ مغفر لی یہ کہہ کر انسان کو کہتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا ہماری مغفرت فرما۔ یہاں پر کئی طرح کے لوگ ہیں، کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ اس سنت پر عمل کرتے ہیں،
سجدے سے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دعا بھی پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ اٹھتے ہی نہیں، صرف منڈی کو سر کو اٹھا لیں گے، پھر سجدے کے اندر چلے جائیں گے، نہیں بیٹھیں گے۔ ایک دم غلط طریقہ ہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کافی دیر تک بیٹھتے تھے۔ بیٹھنا ضروری ہے، واجب ہے یہ بیٹھنا۔ کچھ لوگ بیٹھیں گے لیکن دعا نہیں پڑھیں گے، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول دعائیں ثابت ہیں کہ آپ پڑھتے تھے، کافی دیر تک بیٹھتے تھے، خاموش نہیں رہتے تھے کہ بیٹھ گئے ہیں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں پڑھ رہے، نہیں پڑھتے تھے آپ۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی پڑھا کرتے تھے، یا اللہ اغفر لی وارحمنی جو دعا ہم نے پڑھی یہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے آپ دوسرا سجدہ کرتے تھے، اور کیسے کرتے سجدہ اس کا طریقہ پہلے سجدے میں آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ دوسری رکعت کے لیے سر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے، اور ایسا بھی کرتے کہ سر اٹھا لیتے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے۔ آپ نے مسیح صلاتہ کو جو نماز کے اندر بھول گئے تھے، آپ نے ان سے کیا فرمایا؟ ثم یرفع رأسہ فیکبر، اپنے سر کو اٹھا لو پھر اللہ اکبر کہو۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے سر اٹھا لیں پھر اللہ اکبر کہیں، یا اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھائیں، دونوں طریقہ اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے دونوں سجدوں کے درمیان جس طریقے سے آپ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے افتراش، اسی طریقے سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ اس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ استراحت یعنی راحت سے تھوڑی دیر آرام کرنا، جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ کیسے بیٹھتے تھے؟ جیسے دو سجدوں کے درمیان آپ بیٹھتے تھے، ایسے ہی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت آپ جلسہ استراحت کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یصلی، نماز پڑھتے ہوئے، فإذا كان في وتر من صلاته، جب آپ کی نماز کی وتر رکعت ہوتی، وتر رکعت 1 3 یعنی پہلی رکعت ہوتی یا تیسری رکعت ہوتی، لم ينہض، آپ نہیں کھڑے ہوتے، حتی یستوی قائدا، یہاں تک کہ آپ برابر بیٹھ جاتے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کون فرماتے؟ مالک بن حویرث۔ مالک بن حویرث کون ہیں؟ یہ وہی صحابی ہیں جو چند لوگوں کے ساتھ ہمارے نبی کے پاس آئے تھے، کئی دنوں تک قیام کیا تھا، اور ہمارے نبی نے ان کو دین کی تعلیم دی، اور جب جانے لگے تو آپ نے کہا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کو بھی اس طریقے سے تعلیم دینا جو تم نے ہم سے تعلیم لی ہے۔ اور پھر نماز کے بارے میں فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی۔ اس حدیث کے راوی یہی ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے، صلو کما رأیتمونی وصلی، جو نماز کے مسئلے میں اہمیت رکھتی ہے اور ایک قاعدہ اور ایک اصول اور ضابطے کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کے فرمان اس کے راوی کون ہیں؟ یہی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے نبی کے ساتھ کئی دنوں تک قیام کیا تھا۔ انہوں نے چند لوگ ساتھ میں آئے تھے آپ کے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو آپ جب کھڑے ہوتے تھے وتر کی جو رکعتیں، نماز کی وتر کی رکعتیں یعنی پہلی اور تیسری، تو کھڑے ہونے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری ہی کے اندر ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھ کر کے دکھایا، تو تیسری رکعت اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت کیا کرتے تھے؟ جلسے استراحت کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کے راوی ابو ایوب السختیانی ہیں، یہ مشہور تابعی، فرماتے ہیں کہ میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ وہ کیسے نماز پڑھاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ عمر بن سلمہ ایک صحابی ہیں جو ان کے امام تھے اس مسجد کے اندر، کہا یہ صحابی عمر بن سلمہ، یہ شیخ، یہ جس طریقے سے نماز پڑھاتے ہیں ویسے ہی مالک بن حویرث نے نماز پڑھا کر کے دکھائی۔ پھر انہوں نے بیان کیا، صحیح بخاری کے اندر ہے، وکان عمر بن سلمہ، عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا رفع رأسہ من السجدۃ الثانیہ، جب وہ دوسرے سجدے سے اٹھاتے جلسہ بیٹھ جاتے، واعتمد علی الارض ثم قام، اور زمین پر ٹیک لگا کر کے پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے تھے، نہیں بیٹھتے تھے۔ اس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا کہ 10 صحابہ نے نبی کی سنت کو بیان کیا ہے۔ 10 صحابہ نے، بخاری کے اندر ہے، ابو داؤد ترمذی نسائی کے اندر ہے، اور بہت ساری دیگر حدیث کتابوں کے اندر ہے۔ تو 10 صحابہ سے یہ عمل بیان ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ جلسہ استراحت کیا کرتے تھے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما اسی بات کے قائل ہیں، اور ایسا نہیں کہ بڑھاپے کو جیسے آپ کرتے تھے۔ یہ مالک بن حویرث کب آئے تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ کے اندر آئے تو درمیانی وقت میں آئے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ایک دم آخر میں آپ کے پاس آئے تھے۔ اس وقت انہوں نے طریقہ بیان کیا ہے، مطلب یہ کہ آپ کے بڑھاپے سے پہلے کا یہ عمل ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ بوڑھے ہو گئے تھے تو اٹھنے میں آپ کو تکلیف ہوتی تھی اس لیے بیٹھتے تھے، لہذا نوجوانوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی وفات کے بعد طریقہ بتا رہے ہیں، عمر بن سلمہ نبی کی وفات کے بعد بتا رہے ہیں۔
ابو حمید الساعدی نبی کی وفات کے بعد بتا رہے ہیں، اگر یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا صحابہ کرام نہیں کرتے ایسا. مطلب یہ کہ آپ کا عمل سب کے لیے. امام شافعی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسئلہ ہے اس کے اندر. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے مسیح صلاتہ کو حکم نہیں دیا، تو ہمارے نبی نے مسیح صلاتہ کو ہر چیز کا حکم نہیں دیا. کچھ باتیں ان کو بتائیں، کچھ باتیں دیگر حدیثوں کے اندر موجود ہیں. اور مسیح صلاتہ کو آپ نے جو باتیں بتائیں وہ ساری باتیں واجبات کے درجے کے اندر آتی ہیں، اس لیے واجب نہیں ہے یہ، لیکن یہ ہے کہ ہمارے نبی کا عمل ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے. پھر آپ کیسے اٹھتے تھے؟ دونوں ہاتھ پر ٹیک لگاتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے. مالک بن حویرث کی حدیث گزر چکی ہے اس سے پہلے کہ فَأَتَمْدَ الْأَرْضِ کہ جب آپ اٹھتے تھے تو زمین پر ٹیک لگا کر کے اٹھتے تھے. سجدے میں جانے کا طریقہ آپ کا کیا ہوتا تھا؟ پہلے دونوں ہاتھوں کو رکھتے تھے، پھر دونوں گھٹنوں کو. لیکن جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے آپ تو پہلے اپنے دونوں گھٹنوں کو اٹھاتے تھے، دونوں ہاتھوں کو بعد میں اٹھاتے تھے. یہ آپ کا طریقہ ہوتا تھا. بات سمجھ آ گئی نا؟ سجدے میں جانے ہوئے پہلے دونوں ہاتھوں کو پھر گھٹنوں کو، اور سجدے سے اٹھانے کے لیے یہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت پہلے آپ اپنے دونوں گھٹنوں کو اٹھاتے اور آپ کے دونوں پنجے زمین پر ہوا کرتے تھے، ٹیک لگاتے تھے اس کے اوپر. اس کے بعد آپ اٹھتے تھے. اور جس طریقے سے عورت آٹا گوندتی ہے مٹھی بنا کر کے بھی آپ اٹھا کرتے تھے، جیسا کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تعلق سے حدیث بیان کی ہے. اب پہلی رکعت کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا. دوسری رکعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے پڑھتے تھے جیسے پہلی رکعت پڑھا کرتے تھے. فرق یہ ہے کہ آپ دعائے ثنا نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ دعائے ثنا پہلی رکعت کے اندر ہے، اس کے بعد نہیں. اگر کوئی آدمی مسبوق ہے اور وہ امام کے ساتھ دوسری رکعت کے اندر آتا، تیسری رکعت میں اس کے لیے دعائے ثنا پڑھنا کی جگہ ختم ہو چکی ہے، وہ دعائے ثنا نہیں پڑھے گا. اللہ اکبر کہے گا اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے کے اندر جائے گا، رکوع کے اندر جائے گا، جس حالت میں امام ہوگا. دعائے ثنا کی جگہ پہلی رکعت ہے سورہ فاتحہ سے پہلے. لہذا اگر کوئی آدمی پہلی رکعت کے اندر بھی آتا ہے اور امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے یا اس کے بعد کی آیت سورت پڑھ رہا ہے، ایسے آدمی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے. آدمی یہ کیا نام ہے، سورہ فاتحہ نہیں، دعائے ثنا پڑھنا جائز نہیں ہے. ایسے آدمی کے لیے دعائے ثنا پڑھنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعائے ثنا مسنون نہیں ہے اور امام کی قرات سننا اس کے لیے ضروری ہے. صرف سورہ فاتحہ وہ پڑھے گا، جیسا کہ اس سے پہلے حدیثیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں. لیکن دعائے ثنا نہیں پڑھے گا وہ جو مسبوق ہوگا، جو امام کے ساتھ شروع سے نہیں ہے. تو آپ کی دوسری رکعت بھی ویسی ہوتی تھی جیسے پہلی رکعت ہوتی تھی. فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر آپ دعائے ثنا پڑھتے تھے، دوسری رکعت کے اندر دعائے ثنا نہیں ہے. اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے تھے پہلے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. اب 2 رکعتیں ہو گئی، تو 2 رکعتوں سے فارغ ہو جانے کے بعد اگر 3 رکعت والی نماز ہوتی یا 4 رکعت والی نماز ہوتی تو پہلے تشہد میں آپ افتراش کرتے تھے. پہلے تشہد میں، یعنی جو 2 تشہد والی نماز ہے تو اس کے پہلے تشہد میں افتراش ہے. لیکن اگر ایسی نماز ہے جس میں ایک ہی تشہد ہے، اس میں سلام پھیرنا ہے، تو اس میں بھی آپ تورک کیا کرتے، جیسا کہ آگے مسئلہ آئے گا. افتراش کا طریقہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیا کہ اپنے بائیں پاؤں کو زمین پر بچھاتے، داہنے پاؤں کو کھڑا رکھتے اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جاتے، اسی کو افتراش کہا جاتا ہے. اور آپ نے مسیح صلاتہ کا بھی اسی کا حکم دیا. آپ فرماتے فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وسط الصلاۃ، جب نماز کے درمیان میں بیٹھو، فَاطْمَئِنَّ اطمینان کے ساتھ بیٹھو، وَافْتَرِشْ فَخْذَكَ الْيُسْرَىٰ اور اپنے بائیں پاؤں کو کیا کرو، زمین پر بچھا دو. ثُمَّ تَشَهَّدْ پھر تشہد پڑھو، اتحیات پڑھو. آپ نے باقاعدہ ان کو حکم دیا کہ بائیں پاؤں کو زمین پر بچھا دو، پنجوں کو اس پر بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد تم کیا کرو، تشہد پڑھو. تو آپ نے باقاعدہ حکم دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واجب ہے کرنا. مسیح صلاتہ کو آپ نے جو بھی فرمایا ہے وہ تمام چیزیں علماء نے بیان کی کہ واجبات کے درجے کے اندر ہیں، وہ ساری چیزیں واجبات کے زمرے میں آتی ہیں. تشہد میں آپ کیسے بیٹھیں گے، افتراش کریں گے. آپ کا ہاتھ کہاں ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائنا ہاتھ آپ کے کبھی آپ ران پر رکھتے تھے، کبھی گھٹنوں پر رکھتے تھے. دونوں طریقہ ہے، گھٹنوں پر رکھتے تھے کبھی اور کبھی آپ ران پر رکھتے تھے. اور دائنے ہاتھ میں آپ گرہ لگاتے تھے. گرہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ دائنے ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس سے یہ جو درمیان والی انگلی ہے اس کو آپ اس طریقے سے پڑھتے تھے اور اپنے یہ شہادت کی جو انگلی ہے اس انگلی سے آپ اشارہ کرتے تھے، دعا کرتے تھے، اسے حرکت دیتے تھے. 3 چیزیں، دعا کرنا، حرکت دینا، اشارہ کرنا. کہ آپ اپنی انگلی کو تشہد میں بیٹھنے سے لے کر کے
جب تک تشہد سے فارغ نہیں ہو جاتے یا کھڑے نہیں ہو جاتے یا سلام نہیں پھیرتے تھے، اس وقت تک اپنی انگلی کو حرکت دیتے رہتے تھے اور اشارہ کرتے رہتے تھے۔ دائیں ہاتھ، بائیں ہاتھ کو کیا کرتے تھے؟ بائیں ہاتھ کو یا تو بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے یا بائیں ران پر رکھتے تھے اور پھیلا کر کے رکھتے تھے۔ اس طریقے سے انگلی آپ کی ہوتی تھی۔ آپ ان کو مٹھی نہیں باندھتے تھے، بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو۔ مٹھی کس کو باندھتے تھے؟ گرہ کس میں لگاتے تھے؟ دائیں ہاتھ کے اندر، کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے شہادت جو درمیان والی انگلی اس کو آپ پکڑ لیتے تھے ایسا۔ اس کو 53 کی گرہ لگانا کہا جاتا ہے۔ وہ کہنا یہ عقد و ثلاثت و 50، 53 والی گرہ لگاتے تھے۔ 53 کی گرہ کہا جاتا ہے، یعنی 50 گن لیا آپ نے، 51، 52، 53۔ اس طریقے سے زمانے جاہلیت کے اندر یا عرب کے اندر یہ ایک طریقہ تھا، اس طریقے سے وہ لوگ گنا کرتے تھے، تو اس کو 53 کی گرہ لگانا کہا جاتا ہے۔ تو آپ دائیں ہاتھ سے 53 کی گرہ لگاتے تھے، بائیں ہاتھ کو اپنے ران پر رکھتے تھے یا اپنے گھٹنوں پر رکھتے تھے اور اس طریقے سے انگلیوں کو پھیلا کر کے رکھتے تھے، اور شہادت کی انگلی کو آپ حرکت دیا کرتے تھے، اشارہ کرتے رہتے تھے، اور یہ حرکت دینا متواتر حدیث ہے۔ ابو ہریرہ، ابو حمید الساعدی، زبیر بن عوام، معاذ بن جبل، نمیر الخزائی، انس بن مالک، عقبہ بن عامر، عبد الرحمن بن حمزہ، وائل بن حجر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ صحابہ ہیں جن سے باقاعدہ یہ طریقہ حدیثوں کے اندر بیان ہوا ہے، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر اور دیگر حدیث کتابوں کے اندر۔ مسلک احناف کے بہت مشہور امام اور محدث گزرے ہیں، امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور امام تھے۔ انہوں نے اس موضوع پر ایک بہت شاندار کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تزئین العبارہ لتحسین الاشارہ۔ کتاب کا نام رکھا کہ نماز کے اندر دائیں ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرنے کے تعلق سے، اور ساری حدیثوں کو ذکر کیا ہے اور اس کی سنیت کو ثابت کیا ہے، اور ان لوگوں پر رد کیا ہے جو انگلی سے اشارہ نہیں کرتے ہیں، ان پر رد کیا ہے۔ کہا کہ ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ ہم اس پر عمل کریں، کیونکہ نبی کا عمل ہے۔ متواتر حدیثیں ہیں، بہت ساری حدیثیں امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، میں نے 5-6 حدیثیں ذکر کی ہیں، شاید وقت کافی نہ ہو، چند 2-3 حدیثیں آپ سن لیجئے۔ زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی التشہد، جب وہ تشہد کے اندر بیٹھتے تھے، وضع یدہ الیمنی علی فخذہ الیمنی، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ران پر، دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھ لیتے تھے، یدہ الیسری علی فخذ الیسری، اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھ لیتے تھے، بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر۔ میں نے دونوں طریقہ بتایا، ران پر بھی رکھنا آپ کے لیے یہ بھی نبی کی سنت ہے، اور گھٹنوں پر رکھنا بھی سنت، تو حدیث آگے آئے گی۔ وہ اشار بالسبابہ، اور یہ شہادت کی انگلی سے آپ اشارہ کرتے تھے، ولم یجاوز بصرہ اشارتہ، اور آپ کی نگاہ آپ کی انگلی کے اشارے سے تجاوز نہیں کرتی تھی۔ شروع میں بات میں نے بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کی آنکھیں کہاں ہوتی تھی؟ نظر 2 جگہ پر، جب آپ قیام میں ہوتے تھے، رکوع میں ہوتے تھے، رکوع کے بعد کی حالت میں ہوتے تھے تو آپ کی آنکھیں سجدہ گاہ پر ہوتی تھی، نظر آپ کی سجدہ گاہ پر، اور جب آپ تشہد کے اندر ہوتے تھے تو تشہد میں آپ کی نگاہ شہادت کی انگلی پر ہوتی تھی۔ سجدہ گاہ کو جہاں انسان سجدہ کرتا اس کو نہیں دیکھتے تھے آپ کی نظر شہادت کی انگلی پر ہوا کرتی تھی، جیسا کہ یہ روایت بیان کی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حوالی امت ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کا طریقہ بیان کیا۔ ابن الزبیر، ان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر، وہ فرماتے ہیں کہ آن رسول اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قعدہ کرتے تھے، دعا کرتے تھے، وضع یدہ الیمنی علی فخذ الیمنی، دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے تھے، وہ اشار باصبعہ السبابہ، اور اپنے سبابہ یہ ہاتھ والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، وضع ابہامہ علی اصبعہ الوسطی، اور اپنے انگوٹھے کو درمیان والی انگلی پر رکھ دیتے تھے، ایسا پکڑ لیتے تھے، رکھ دیتے تھے، ویلقم کف الیسری رکبتہ، اور اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے گھٹنے کو پکڑ لیتے تھے، جیسے انسان لقمہ بناتا نا، لقمہ کیسے لقمہ بناتے ہیں؟ اس طریقے سے لقمہ انسان بناتا ہے، تو ایسے آپ اپنے بائیں ہاتھ کو گھٹنے پر اس طریقے سے لقمے کی طریقے سے رکھ لیتے تھے، پکڑ لیتے تھے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کی دوسری حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشہد کے اندر بیٹھتے، وضع یدہ الیسری علی رکبتہ الیسری، دونوں حدیثوں کی جو میں نے ذکر کیا اس میں ران کا ذکر ہے اور اس میں گھٹنے کا ذکر ہے کہ آپ گھٹنے پر بھی رکھتے تھے، دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر، بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر، وعقد 53، اور 53 کی گرہ لگاتے، وہ اشارہ بالسبابہ، اور شہادت کی انگلی سے آپ کیا کرتے تھے؟ اشارہ کیا کرتے تھے۔ ایسے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
اور ابن ابی شیبہ نے بہت سارے صحابہ سے روایت کیا ہے کہ وہ باقاعدہ اشارہ کیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انگلی سے اشارہ کرنا کب سے کریں گے؟ جب انسان تشہد میں بیٹھے گا اس وقت سے لے کر کے جب تک تشہد کے اندر ہے یا کھڑا ہو جائے یا سلام پھیر لے اس وقت تک انسان کو اپنی انگلی سے اشارہ کرنا ہے، جیسا کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے جو حدیثیں بیان کی ہیں ان حدیثوں سے ہی بات ثابت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ تو اشارہ نہیں کرتے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ پر اشارہ کریں گے اس کے بعد رک جاتے ہیں۔ ایسی کوئی حدیث نہیں آتی ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ ہی پر صرف آپ اشارہ کرتے تھے۔ یہ لوگ قیاس کرتے ہیں، کہتے ہیں اس میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اگرچہ ان کا عقیدہ نہیں ہوتا کہ اللہ اوپر اللہ عرش پر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں اس لیے وہاں پر یہ کہنا چاہیے کرنا چاہیے۔ تو نماز کے اندر اور بھی دعائیں آتی ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آتا، وہاں پر کیوں نہیں کرتے آپ؟ ایسا کہنا غلط ہے۔ جب نبی کی سنت آ گئی، نبی کا عمل آ گیا کہ آپ تشہد میں جب تک رہتے تھے اس وقت تک آپ اشارہ کیا کرتے تھے، تو وہاں پر انسان کا قیاس نہیں چلے گا۔ قیاس وہاں چلتا جہاں نبی کی سنت نہ ہو، نبی کا عمل نہ ہو۔ اور یہ جو ہے متواتر حدیثیں ہیں، کتنے صحابہ کا میں نے نام لیا ان سب نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ لہذا شروع ہی سے انسان کو تشہد میں بیٹھتے ہی انسان کو کرنا ہے، انگلی سے اشارہ کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا پڑھیں گے آپ؟ التحیات پڑھیں گے۔ التحیات للہ والصلوات الطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اسی بات کا حکم دیا کہ جب انسان تشہد میں تو تحیات پڑھے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اذا قعدتم فی کل رکعۃ، جب تم دو رکعت کے اندر بیٹھو فقولوا التحیات، التحیات پڑھو۔ ولیتخیر احدکم من الدعاء عجبہ فلیدعو اللہ عز وجل، اور جو دعائیں اس کو یاد ہوں پسند ہوں ان دعاؤں کو پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ پہلے تشہد کے اندر کیا ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی مسنون ہے، ہمارے بھی نے باقاعدہ حکم دیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر آپ درود شریف پڑھیں گے پہلے تشہد کے اندر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، یہ بات بالکل غلط ہے میرے بھائی۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، آپ نے تشہد کے اندر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا، کسی بھی حدیث میں نہیں فرمایا کہ پہلے تشہد کے اندر درود شریف نہیں پڑھنا دوسرے پڑھنا ہے۔ حدیث کے الفاظ عام ہیں اور اس کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی، اس لیے امام بلمائی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، اس سے پہلے امام ابن القیم، امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا گیا کہ آدمی پہلے تشہد میں کیا درود شریف پڑھ سکتا ہے؟ کہاں پڑھنا چاہیے اس کو، سنت ہے یہ درود شریف پڑھنا، کیونکہ ہمارے نبی کی جو حدیثیں عام ہیں اس میں آپ نے خاص نہیں کیا کہ پہلے میں نہیں پڑھنا دوسرے میں پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی حدیثیں عام ہیں، لہذا پہلا تشہد یا دوسرا تشہد ہو آدمی کو درود شریف پڑھنا اس کے لیے مسنون ہے۔ لیکن اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام کھڑا ہو جا رہا ہے اور آپ کو موقع نہیں دے تو آپ مت پڑھیے۔ لیکن اگر آپ اکیلے ہیں یا آپ نماز پڑھا رہے ہیں مان لیجیے یا اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اسی صورت میں آپ پہلے تشہد کے اندر بھی درود شریف آپ کا پڑھنا مسنون عمل ہے، افضل اور بہتر عمل ہے، کیونکہ آپ کا حکم ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور حکم کی تخصیص نہیں کی گئی کہ پہلے تشہد میں نہیں پڑھنا ہے دوسرے میں پڑھنا ہے۔ ایسی کوئی حدیث کسی بھی حدیث کتاب کے اندر نہیں آتا ہے۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ پہلا تشہد مختصر ہونا چاہیے، اس لیے نہیں پڑھتے ہیں لوگ۔ مختصر پہلے سے تو ہونا چاہیے، لیکن پہلے سے مختصر کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی درود شریف نہ پڑھے، کیونکہ دوسرے میں انسان دعا بھی کرتا ہے، اور اللہ کے رسول کی اور بھی حدیثیں آتی ہیں کہ آپ باقاعدہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، بلکہ دعائیں بھی کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے اندر۔ لہذا یہ جگہ ہے دعا کرنے کی، اس میں انسان اگر دعا بھی کرتا ہے اور اس طریقے سے درود شریف پڑھنا خاص طور سے اس کے لیے انتہائی مسنون عمل ہے، جیسا کہ علماء نے اس کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد ایسی سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے، اور ابن مسعود ہی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا تشہد احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی تشہد کے اندر بیٹھے فلیقل اللہم صلی علی محمد، وہ درود شریف پڑھے۔ آپ نے نہیں کہا کہ پہلے تشہد میں درود شریف نہیں، یہ دوسرے تشہد میں بیٹھے گا تب درود شریف پڑھے گا۔ آپ نے کہا جب بھی کوئی تشہد کے اندر بیٹھے درود شریف پڑھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ثابت ہے کہ آپ درود شریف پڑھا کرتے تھے، اس لیے درود شریف پڑھنا بھی پہلے تشہد کے اندر انسان کے لیے مسنون ہے۔ لیکن اگر انسان اکیلے پڑھتا ہے تو یا امام اگر لمبا کرتا ہے تو پڑھے، یا اس طریقے سے وہ خود نماز پڑھا رہا ہے، لیکن اگر امام مختصر مان جب کھڑا ہو گیا تو امام کی متابعت ضروری ہے، اس لیے آپ صرف التحیات پڑھ کر کے کھڑے ہو جائیں اور اس کے تعلق سے پھر درود شریف آپ نہ پڑھیں۔ اگر نمازی 2 سے زیادہ رکعت پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے
تو مذکورہ تشہد پڑھنے کے بعد جس تشہد کا ذکر ہوا اس کو پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے انسان اٹھے گا. جیسے مان مغرب کی نماز ہے 3 رکعت پڑھنا آپ کو، یا ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز، عشاء کی نماز، 4 رکعت نمازیں ہیں یہ. تو آپ کیا کریں گے؟ التحیات پڑھنے کے بعد اور درود شریف پڑھے تو بہتر ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے آپ اٹھیں گے. اور تیسری رکعت کے لیے بھی رفعتین کریں گے، بخاری کے حدیث سے یہ تیسری رکعت کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفعتین کرتے تھے. ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں. ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل بیان کر چکے اور حدیث بیان کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے بھی رفعتین کیا کرتے تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. باقی رکعتیں کیسے آپ ادا کریں گے؟ ویسے ہی جیسے اس سے پہلے آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر آ چکا ہے. اور جب سلام پھیرنے والا تشہد ہوگا، سلام پھیرنے والا تشہد، اس میں تورک کرنا انسان کے لیے مسنون ہے. تورک کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر وہ تشہد جس میں انسان کو سلام پھیرنا ہے، چاہے 2 رکعت پر سلام پھیرنا ہو، چاہے 3 رکعت پر پھیرنا ہو، چاہے 4 رکعت پر، جس میں بھی سلام پھیرنا ہے اس میں انسان تورک کرے گا. تورک کا مطلب یہ ہے کہ انسان بائیں پاؤں کو اپنے دائیں پاؤں کے نیچے سے نکالے گا باہر اور اپنی سرین کو زمین پر رکھ کر کے بیٹھ جائے گا. اس کو تورک کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تورک کہتے ہیں. 2 سجدوں کے درمیان اور پہلے تشہد میں افتراش ہے کہ انسان اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھے گا، لیکن تورک کے اندر انسان زمین پر بیٹھے گا، بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں سے نکال کر کے باہر کر دے گا. میں جب پڑھاتا ہوں نماز یہاں پر جمعہ کی تو دیکھا ہوگا آپ لوگ ہمارے پیچھے رہتے، تورک کرتا ہوں میں. تورک یعنی بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں سے باہر نکالیے اور زمین پر بیٹھ جائیے. کیونکہ ہر وہ تشہد جس میں سلام پھیرنا ہے، صحیح قول یہی ہے کہ اس کے اندر انسان کو تورک کرنا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور اس طریقے سے اور علماء کے اقوال ہیں. تو اس میں انسان تورک کرے گا. اور سلام پھیرنے سے پہلے بہت ساری دعائیں ہمارے نبی سے آتی ہیں، ان دعاؤں کو انسان کو پڑھنا ہے. ان دعاؤں کو انسان کو پڑھنا جیسے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ 10 دعائیں بیان کی ہیں. 10 دعائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں کرتے تھے. بڑی لمبی لمبی دعائیں ہیں. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ ما لم اعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم وأسألك من الخير ما سألك به عبدك ونبيك محمد وأعوذ بك من الشر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. یہ بھی آپ پڑھتے تھے. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. بہت سارے حدیث ہیں، دعائیں. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. بہت ساری حدیثیں ہیں. اللهم إني اللهم اغفر لي ما قدمت وما أسررت وما أخرت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني وما أنت أعلم به مني. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ولا إله غيرك. بہت ساری دعائیں ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو اگر سلام پھیرنے والا تشہد ہے تو اس میں التحیات درود شریف پڑھنے کے بعد جتنی دعائیں کر سکتے ہیں آپ دعا کریں. رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا بھی سلام پھیرنے سے پہلے ہے، سلام پھیرنے کے بعد نہیں ہے. بہت سارے لوگ سلام پھیرنے کے بعد کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا. تشہد کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا تشہد کے اندر انسان کچھ دعائیں ہمارے نبی نے پڑھی، ساری دعائیں اگر یاد کر لے الحمدللہ ساری دعائیں پڑھیں یا ان میں سے کچھ یاد ہو کچھ دعاؤں کو پڑھے تو انسان کو دعا کرنا تشہد کے اندر کثرت سے یہ مسنون عمل ہے کہ انسان دعا کرے. اس طریقے سے میرے بھائیوں انسان کی نماز مکمل ہو جاتی ہے. اس کے بعد دائیں طرف آپ سلام پھیر لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جب آپ سلام پھیرتے تھے بخاری کے الفاظ ہیں کہ آپ کے داہنے جو رخسار ہے وہ رخسار داہنی بغل کے لوگ دیکھ لیا کرتے تھے، اور جب بائیں طرف سلام پھیرتے تو بائیں طرف کے لوگ آپ کے بائیں رخسار کو دیکھ لیتے تھے، یعنی خوب چہرہ پھیرتے تھے اس طریقے سے کہ دائیں طرف والے داہنے رخسار کو دیکھ لیتے تھے اور بائیں طرف والے بائیں رخسار کو دیکھ لیا کرتے تھے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسا سلام پھیریں گے کہ صرف سر تھوڑا سا حرکت دے دیں گے بس،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سر کو اس طریقے سے گھماتے تھے کہ دائنے والے دائیں رخسان کو، بائیں والے بائیں رخسان کو دیکھ لیں۔ یہ بخاری کی حدیث حتی یرا بیاض خدہ الایمن، دائنے رخسار کو دائنے والے لوگ دیکھ لیتے تھے، بائیں طرف والے بائیں رخسار کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے آپ مقتدیوں کی طرف جو ہے پھیر کر کے آپ سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے انسان کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ نماز مکمل ہو جانے کے بعد ایک بار اللہ اکبر کہیے، اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد بہت ساری دعائیں ہیں جو سلام پھیرنے کے بعد کے جو مسنون اذکار ہیں وہ ساری یہاں پہلے لگا ہوا تھا، وہ سارے اذکار ہیں جو آپ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی یہاں پر جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا وہ ختم ہوتا ہے۔ دو باتیں بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ پہلی بات یہ کہ طریقہ سب کے لیے، مرد کے لیے عورت کے لیے بھی، اس طریقے کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، نہ مرد کی نہ عورت کی۔ دوسری بات یہ ہے جو طریقہ ہم نے بیان کیا ہے اس میں ارکان بھی ہیں، اس کے اندر واجبات بھی ہیں، اس کے اندر مسنون چیزیں بھی ہیں۔ انسان کو اس بات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم صرف واجبات کریں گے، ارکان کریں گے، مسنون نہیں کریں گے۔ مسنون نہیں کریں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ بھائی نبی کا طریقہ ہے، نبی نے ہمیں یہ عمل دیا، اللہ کا فرمان ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے لے لو۔ رسول نے ہمیں یہ عمل دیا ہے، لہذا رسول کے ہر عمل پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مسنون ہے نہیں کریں گے تو بھی عمل ہو جائے گا، وہ تو الگ مسئلہ ہے، ایک فقہی قاعدہ وہ ہے۔ لیکن جذبہ نبی کی اتباع اور نبی سے محبت کا جذبہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جو بھی عمل کیا ہے، ہمارے نبی جو بھی ثابت شدہ ہے، اس پر انسان کو عمل کرنا چاہیے، چاہے وہ مسنون ہی کے درجے کے اندر کیوں نہ ہو۔ یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ آپ کی نماز نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے گی۔ اس سے بڑی سعادت کیا ملے گی آپ کو کہ آپ کی نماز نبی کے طریقے کے مطابق ہو رہی ہے۔ لہذا جو ہم نے بیان کیا ہے اس میں کوئی تفریق نہیں کی ہم نے، تاکہ ہمیں اور آپ کے سامنے ہی پیغام ہمارا جائے کہ اسی طریقے سے ہم کو نماز پڑھنا چاہیے جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اور ہمارے نبی کا حکم صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے تم نے ہماری نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو اخلاص پیدا کرے، اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو نبی کی نماز کے طریقے کے مطابق بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو شرف قبولیت بخشے، اللہ رب العالمین ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کی سنتوں پر قائم اور دائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے، اللہ ہر فتنے سے محفوظ رکھے، آمین رب العالمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الکم بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم